بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج آپ کے ساتھ ایک انٹرنیشنل خبر، انٹرنیشنل سچویشن وہ کیا چل رہی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کیا چل رہی ہیں، اور دو سپر پاورز، ایک امریکہ اور ایک چین، ان دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ اور چین جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ امریکہ کے لیے امریکی صدر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ چائنا سے حقیقی خطرہ آ چکا ہے، اور اگر امریکہ نے اپنی روایتی پالیسیوں کو ترک نہ کیا اور غیر روایتی طریقے اختیار نہ کیے تو چائنا جو ہے وہ امریکہ کا حصہ بھی کھا جائے گا، اور امریکہ کے ہاتھ سے جو سپر پاوری ہے وہ نکل جائے گی۔ ایک رپورٹس ہیں مختلف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر چائنا کو گھیرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا بھی آپ کو وہ خبریں بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور چین کیا اس سے خوفزدہ ہے، امریکی جو کوششیں، امریکی کاوشیں ہیں، یا پھر چائنا کی نے بھی کچھ تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ اچھی خبر اس لیے ہے کہ اگر چائنا ہمارا پڑوسی ہے اور اتحادی بھی ہے، اور بہت اچھا اتحادی ہے اور بہت اچھا دوست ہے، تو اگر چائنا کے بارے میں کوئی اچھی خبر آتی ہے تو یقیناً اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ملتا ہے۔ تو امریکی صدر جو بائیڈن کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیزی سے ترقی کرتے اور دنیا کی بڑی معیشت کو ابھرنے والے ملک چین کو قابو کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے سینیٹرز کے ساتھ گفتگو کی ہے، اپنے سینیٹرز کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر اقدامات نہیں کرتا تو چین ہمارا حصہ بھی کھا جائے گا۔ اور یہ پہلی دفعہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ اپنے سینیٹرز ان کیمرہ سیشن جو ہوتا ہے اس میں یہ اظہار خیال کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں انفراسٹرکچر کی بہتری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی غیر روایتی طریقے اختیار کریں اور جنگی بنیادوں پہ اقدامات کریں اگر ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے، ورنہ چین معاشی اعتبار سے بہت آگے نکل چکا ہے امریکہ سے۔ اور اس میں خدشات کا اظہار بھی کیا انہوں نے چین کے بارے میں کہ یہ امریکی مفادات، دنیا بھر میں جو امریکہ کے مفادات ہیں وہ ہٹ ہو سکتے ہیں، بلکہ ہٹ ہو رہے ہیں۔ چینی صدر نے اسی لیے جو بائیڈن کی طرف سے انسانی حقوق کا معاملہ اٹھایا تھا تو چینی صدر نے اس کا ترکی بترکی جواب دیا تھا، دو بدو تو تڑاخ انداز میں جواب دیا، اور اس وقت وہیں پہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو سنپ کیا تھا کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ امریکی سینیٹس کو خبردار کیا مسٹر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو پھر چین کا جو ٹرانسپورٹیشن اور ماحولیات سمیت تمام شعبوں کے مسائل اور دیگر چیزوں میں بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور چائنا کر رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کو اس سے کہیں زیادہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ چیز پھر یہ بھی کہا کہ چین نے ریل کے شعبے میں بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور اس کے پاس پہلے سے 225 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ریل ہے۔ تو چائنا کی جو ترقی اور خوشحالی ہے وہ اب تنگ کر رہی ہے امریکہ کو، اور امریکہ کے لیے ایک واقعتاً چیلنج بن چکی ہے، اور اسی لیے چائنا کو گھیرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہ کوارڈ کے فورم پہ بھی امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا، اور اس کو تائیوان میں الجھایا جا رہا ہے، اس کو ہانگ کانگ میں الجھایا جا رہا ہے، اس کو ساؤتھ چائنا سی میں الجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے میں آپ سے باری باری ان سب کو لوں گا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وہ دنیا کا نمبر 1 ملک بن گیا کئی اشروں کے بعد۔ پہلی بار 2020 میں چائنا معاشی اعتبار سے، غیر ملکی سرمایہ کاری کے اعتبار سے امریکہ سمیت پوری دنیا کو اس نے پچھاڑ دیا، اور وہ پہلے نمبر پر آیا ہے 2020 میں۔
اس میں کیا کیا ہے؟ کئی دہائیوں کے بعد اقوام متحدہ کے اعداد و شمار ہیں کہ 2020 میں امریکہ میں نئی سرمایہ کاری 49% تک گر گئی۔ امریکہ میں نئی سرمایہ کاری 49% تک گر گئی، اور سرمایہ کاری میں 4% اضافے نے چین کو دوسرے سے پہلے نمبر پر پہنچا دیا، جبکہ کرونا وبا کے دورے میں سرمایہ کاروں کا رخ اب مشرق کی جانب بڑھ گیا ہے، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ الحمدللہ کہ پاکستان کی یہ کرونا کی وجہ سے جو سرمایہ کار بھی پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کو آرڈرز مل بھی رہے ہیں۔ یہ امریکی اخبار اور کوئی ہمارا اخبار نہیں ہے، امریکی اخبار اور چائنا کا بھی نہیں، وال اسٹریٹ جرنل، اس میں ایک مفصل رپورٹ ہے کہ چین کو 2020 میں معاشی نمو حاصل کرنے والا واحد ملک قرار دیتے ہوئے یہ انکشاف ہوا کہ چینی معیشت کا حجم پہلی بار، یعنی کہ چائنا کی تاریخ میں پہلی بار حجم جو ہے وہ 100 ٹریلین ہو گیا، یعنی کہ 100 کھرب یوان تک پہنچ گیا ہے، اور 1 ٹریلین جو ہے وہ 1000 ارب کا ہوتا ہے، تو 100 ٹریلین یوان تک سے زیادہ ہو گیا۔ اس سے آپ اس کی ورث اندازہ لگا لیں کہ کہاں تک چلی گئی۔ اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ 2020 میں چینی جی ڈی پی کی مالیت 101.5986 ٹریلین یوان، یعنی کہ وہی جو میں نے بچائی وہ ہو گیا، اور 2019 کی نسبت 2.3% ریکارڈ اضافہ کیا گیا، اور اس میں اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی، جس کی طرف امریکی صدر جو بائیڈن اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ اشارہ نہیں کر رہے، بتا رہے ہیں اپنے سینیٹرز کو اپنے مقتدر حلقوں میں۔ پچھلے سال 2020 میں درآمدات و برآمدات کی مجموعی مالیت جو ہے وہ 32,155 بلین، ایک بار پھر سن لیں کہ 32,155 ارب یوان تھی، اور جبکہ 1.9% اس میں اضافہ ہوا، اور برآمدات کی جو مالیت ہے وہ 4% اضافے کے ساتھ 17,932 ارب یوان تک جا پہنچی، اور درآمدات جو ہیں وہ کمی کے ساتھ 14,233 ارب یوان تک رہیں۔ معمول کی تجارت میں درآمدات اور برآمدات کی مالیت کا حصہ کل درآمدات و برآمدات میں 59.9% بنا، جو 2019 کے مقابلے میں 0.9% زیادہ ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور کووڈ کے باوجود جو چائنا ہے اس نے سب کو پچھاڑ دیا، امریکہ کو بھی۔ اب یہ ساری سچویشن کے بعد اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن اپنے سینیٹرز کو، اپنی پارلیمان کو، اپنی کابینہ کو اس خطرے سے کیوں آگاہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ چائنا کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے اور اس کو ہانگ کانگ میں اور تائیوان کے معاملے میں الجھایا جائے، جبکہ چائنا نے کیا کیا ہے؟ چین نے ہانگ کانگ کے عوام کے لیے برطانوی پاسپورٹ کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور BNO کو مزید تسلیم وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جائے گا برطانیہ کا قومی پاسپورٹ۔ چین نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ کے عوام کے لیے، لہٰذا یہ جو ایک چل رہا ہے جھگڑا، اس کے بارے میں یہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین 31 جنوری سے نام نہاد BNO پاسپورٹ، شفری دستاویزات، شناختی کارڈ دستاویزات کو تسلیم نہیں کرے گا، اور اس کے لیے چائنا کی طرف سے یہ سخت موقف اختیار کیا گیا، اور کہا کہ بیجنگ نے اس عمل کو کئی مہینوں سے التوا میں رکھا ہوا تھا، اور اس کو نیشنل سیکورٹی قانون سے جوڑا گیا تھا، جس کے تحت قانون کے خلاف کوئی اقدام نہیں، حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا۔ تو BNO پاسپورٹ کے حامل، یعنی کہ برطانوی پاسپورٹ کے حامل افراد اتوار سے برطانیہ میں 5 سال تک رہنے اور کام کرنے کے اہل ہوں گے، اور ممکنہ طور پر بریت بھی دی جائے گی
BNO پاسپورٹ سے قبل ہانگ کانگ کے شہریوں کو برطانیہ میں صرف 6 ماہ تک رہنے کی اجازت تھی، جبکہ کام کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ اب برطانیہ نے وہ سب کام کر دیا ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ اس کی طرف سے واضح طور پہ یہ آ گیا ہے کہ ہانگ کانگ کے شہریوں کے لیے ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ برطانوی پاسپورٹ ان کو دیا جائے۔ دوسرا جو ایک اہم میدان ہے وہ ہے تائیوان، اور تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی، بحیرہ جنوبی چین جسے کہتے ہیں، وہاں پہ ایک سخت کشیدگی چل رہی ہے۔ امریکہ مسلسل اپنے ایئر کرافٹ جو ہے اور جہاز وہ ساؤتھ چائنا سی بھیجتا ہے، اور اس پہ چائنا کے وزارت خارجہ کافی تل ملائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ امن کے لیے ٹھیک نہیں، اور اس طرح کے جہاز چین کی جانب سے چین کی حدود میں آنا یہ درست نہیں ہے، اور اس سے کشیدگی بڑھے گی۔ اور یہ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چائنا سمجھتا ہے، چائنا کا کلیم ہے کہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے۔ اور امریکی نیوی کیا کرتی ہے؟ امریکی نیوی یہ کرتی ہے کہ جس کے جہاز جو ہیں، امریکی بحری بیڑے جو ہیں خاص طور پہ، وہ آ جاتے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں، جہاں ویتنام، ملائیشیا، فلپائن، برونائی اور تائیوان کے دعوے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے اس سلسلے میں چین کی حدود میں داخل ہوتا ہے، یہ چائنا کا کہنا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر اس سے معاملات تلخ ہوں گے، بڑھیں گے۔ چین کے صدر کا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اس پہ آیا، وہ میں آپ سے بتاتا ہوں آپ کو۔ اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ واضح طور پہ کہا کہ اگر اس طرح کا دوبارہ ہوتا ہے تو اس سے باقاعدہ طور پہ چائنا جو ہے وہ اپنے علاقوں کو اپنے بحری حدود کے دفاع کا بھی تحفظ کرنے کا حق پورا رکھتا ہے، اور وہ کرے گا۔ اسی طریقے سے امریکہ سمیت دیگر ممالک جو ہیں اس کے تائیوان کے ساتھ کوئی باقاعدہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن تائیوان کو دنیا کے بڑے ممالک کا جو تعاون ہے وہ حاصل ہے، اور اس کو کھڑا کیا جاتا ہے چائنا کے مقابلے میں۔ اور یاد رہے کہ جب تائیوان کی حدود میں یہ امریکی بحری بیڑے آئے تھے تو چائنا کے جو ایئر کرافٹ تھے، جنگی لڑاکا طیارے، انہوں نے پروازیں بھی، اڑانیں بھی بھری تھیں، اور ایک آدھ حملہ بھی کیا تھا، اور جس پہ کافی تل ملایا تھا تائیوان بھی اور امریکہ بھی، لیکن چائنا نے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جبکہ چین، وہ یہ ذہن میں رکھیے کہ چین جو ہے ان پانیوں پر بھی اپنا جو ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ چین کے علاوہ ان حدود میں جو بھی کشتیاں جہاز آتے ہیں وہ چائنا کو چیلنج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا جواب چائنا نے دیا، اور چائنا نے دیا کہ چین کی طرف سے بھی فوجی مشقیں ہوئیں، اور متنازع پانیوں میں فوجی مشقیں ہوئیں۔ ساؤتھ چائنا سی، اس میں چین نے نہ صرف فوجی مشقیں کیں بلکہ اپنے طاقت کا بھی مظاہرہ کیا، اور اس کے لیے خاص طور پہ جو چائنا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان فوجی مشقوں کا مقصد امریکہ کو پیغام دینا ہے کہ ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اور امریکہ کی جارحیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو میں نے بتائی معاشی صورتحال، تو اس کے پس منظر میں یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ظاہر ہے جب کوئی بہت آگے نکل رہا ہو معاشی اعتبار سے، یہ ہمارے انٹرنیشنل پولیٹکس بھی وہی ہے جو ہمارے شہروں میں اور گاؤں میں اور ملک میں ہوتی ہے، اور آپس میں جو بزنس مین ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں الجھانے کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی معاشی ترقی رکے اور اس کی فیکٹری بند ہو، ان کو نان ایشوز میں الجھا دیا جائے، کسی لڑائی میں الجھا دیا جائے، تو جھگڑوں میں الجھا دیا جائے۔ تو یہی کام انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہوتا ہے، عام آدمی کی زبان میں، تو وہاں پہ بھی یہی پولیٹکس ہوتی ہے۔ تو اس کا مقصد انہوں نے کہا کہ متنازع پانیوں میں جو چین کی بحریہ نے مشقیں کی ہیں، اس کا بالکل امریکہ کو ہم نے پیغام دیا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں کسی بھی قسم کی جارحیت کے لیے، اور ہم دبنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ چائنا امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر چائنا کے جو ترجمان ہیں
چین میں چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان اور چینی حکومت کے ترجمان، ان کی طرف سے بیجنگ سے واضح طور پہ آیا کہ جو بائیڈن چائنا کے بارے میں کوئی بھی اقدام اٹھانے سے پہلے ٹرمپ کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ اگر چائنا جو ہے وہ اگر ٹرمپ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے باوجود آگے نکل سکتا ہے تو پھر جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے پیش رو کا حشر جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، یہاں تک کہا گیا۔ اور خاص طور پہ چین کے صدر نے ایک بات کی ہے جی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے امریکہ کے لیے دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ جارحیت پسندی سے باز رہے اور سرد جنگ سے بھی باز رہے، ورنہ ایک خوفناک جنگ چھڑ سکتی ہے، اور چین اس طرح کی کسی بھی قسم کی جارحیت کے لیے بھی اور سرد جنگ سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا کو تقسیم کرنے کے بجائے بلکہ دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے، اور خاص طور پہ تائیوان جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو چائنا سے الگ کر دیا جائے، تو چین نے تائیوان کو خبردار بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آزادی کا مطلب جنگ ہے، یعنی اگر انہوں نے آزادی مانگی تو پھر یہ جنگ ہوگی، اور پھر فوجی مشقیں بھی شروع کیں چین نے تائیوان کے قریب، اور ان کا نام بھی انہوں نے کہا کہ آزادی کا مطلب جنگ کا نام دیا گیا ان فوجی مشقوں کو بھی، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ چینی افواج غیر ملکی اشتعال انگیزی اور مداخلت کے جواب میں فوجی مشقیں کر رہی ہیں، لہٰذا چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے بھی یہ کہا کہ فوجی مشقوں سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ چینی افواج کی سرگرمیاں سیکورٹی کی صورتحال کے پیش نظر انتہائی اہم قدم ہیں اور یہ ملکی خود مختاری کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں، اور یہ تائیوان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ میسج ہے کہ بیرونی مداخلت اور اشتعال انگیزی پھیلانے والی تائیوان کی آزادی کی حامی قوتوں کو ایک واضح جواب ہے کہ اگر تائیوان کو آزاد کروایا گیا یا تائیوان کی آزادی کی بات کی گئی تو اس کا مطلب ہے اعلان جنگ، اور چائنا جو ہے وہ یہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے، ہانگ کانگ کا معاملہ ہو، تائیوان کا معاملہ ہو، اور انڈیا کے ساتھ معاملہ ہو، یا ساؤتھ چائنا سی میں امریکی اور غیر ملکی افواج امریکہ یا انڈائریکٹلی اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز چائنا کی طرف سے واضح اعلان کہ یہ اعلان جنگ ہوگا اور اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، تو باقی خود ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، خود بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔